السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے کربلا سو ہو بلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر وہ مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس میں سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا۔ لہذا وہ جنگل میں رہنے والے اپنے سب دوستوں کے پاس گئی اور انہیں اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن ہر کسی نے ہی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی بہت منتیں کی کہ خدا کے لیے تم لوگ مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی؟ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بھائی مرغے کے پاس جایا جائے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہذا وہ مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغ بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو میرے بعد اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا مگر میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے انڈوں سے بچے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغ تو سب جان گیا تھا لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے بہت شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغ نے اسے بہت سمجھایا لیکن مرغی نے اس کا کہا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ کسی کو بھی بطخ کے بچے سے بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ وہ جو خود کھاتے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ کر آئیں گے، یوں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سیر کو نکلے، وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ چونکہ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا لہذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب دیکھا تو اسے اپنے کیے پر بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کربلا سو ہو بلا۔